سورہ مریم آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور کہتا ہے انسان کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہ بات عاص بن وائل ایک بڑا مشرک سردار تھا، اس نے کہی تھی، یا ابو جہل نے کہی تھی، کسی اور سردار ولید بن مغیرہ وغیرہ نے کہی تھی، ہو سکتا ہے سبھی نے کہی ہو۔ اللہ نے یہاں کسی کا نام ذکر نہیں کیا، مطلق انسان کا ذکر کیا۔ مشرکین کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت خباب ابن الارت کا کچھ قرضہ تھا ایک مشرک کے اوپر، انہوں نے اس سے مطالبہ کیا تو اس مشرک نے یہ کہا کہ میں تمہارا قرضہ تم کو اس وقت دوں گا جب تم اپنے نبی کو گالی دو گے، ان کی شان میں تم گستاخی کرو گے تو میں تم کو تمہارا قرضہ دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ تو بھی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس پر اس نے کہا کیا میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ کہ یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، اس کو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں۔ اللہ اس کو جواب دیتے ہیں، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کہ انسان یاد نہیں کرتا اس بات کو کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے اور وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان تو عدم محض تھا، لا شے تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا، زندگی دی، وہ زندہ ہو گیا۔ تو جو ذات ایک معدوم چیز کو جس کا کوئی وجود نہ ہو اس کو اپنی قدرت سے وجود دے کر زندہ کر دے، تو کیا ایک زندہ ہو کر مرنے والے کو دوبارہ زندہ نہیں کرے؟ بالکل کرے گا، ضرور کرے گا۔ تو انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم نہیں تھے ہم کو اللہ نے پیدا کر دیا، تو جب کئی دفعہ پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ کسی بھی چیز کو اول بنانا مشکل ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک چیز بن جائے تو دوبارہ اس کو بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر انسان بھی جتنے وہ کوششیں کرتا ہے اور مختلف ہیلے وغیرہ اختیار کرتا ہے مختلف چیزوں کو ایجاد کرنے کے، تو شروع میں اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر کوئی چیز بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آئندہ اس سے اور چیزیں بنانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے انسان کو پہلے پیدا کر دیا ہمیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر آپ کے پروردگار کی قسم ہم ضرور بالضرور ان کو جمع کریں گے شیاطین کے ساتھ، یعنی کفار کو اللہ شیاطین کے ساتھ اکٹھا کر کے جمع کریں گے، کافروں کو حشر شیاطین کے ساتھ ہوگا، پھر ہم ان کو سامنے لائیں گے، حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد، جسین اوندھے منہ یا گھٹنوں کے بل، دونوں اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ تو گھٹنوں کے بل یا اوندھے منہ جہنم کے ارد گرد ان کو اللہ حاضر کریں گے، جمع کیا جائے گا۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم نکال دیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون پروردگار کے ساتھ زیادہ ضد کرنے والا ہے، پروردگار کی زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے، ہم اس کو نکال دیں گے۔ وزیر نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا نافرمان ہوگا اس کو سب سے آگے رکھا جائے گا، پھر جو اس سے کم ہوگا اس کو اس کے پیچھے رکھا جائے گا، اس طرح بالترتیب نافرمانوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، العیاذ باللہ۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم کو خوب معلوم ہے وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جہنم میں جانے کا مستحق کون ہے، تو ہم ان کو بالترتیب ایسے داخل کریں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور بے شک تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنم کے اوپر وارد ہونے والا نہ ہو۔
ضرور بالضرور تم میں سے ہر شخص جہنم کے اوپر وارد ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ آپ کے پروردگار پر یہ حتمی لازمی فیصلہ ہے، یعنی پروردگار کا لازمی حتمی فیصلہ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب یہاں خطاب تمام انسانیت کو ہے، مسلمان بھی اور کافروں کو بھی، سب کے سب کا جہنم کے اوپر سے گزر ہو۔ اللہ نے جہنم کے اوپر ایک پل رکھا ہے جس کو جسر صراط یا اردو میں پل صراط کہا جاتا ہے، اور اس کو عبور کیے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جس کو احد من السیف و ادق من الشعر کہا گیا حدیث شریف میں، کہ وہ پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر سے ہر ایک کو گزر کے جانا ہے۔ جو کفار ہوں گے ان میں سے بعض ایک قدم چلیں گے اور نیچے گر جائیں گے کٹ کر، کچھ 2 قدم چل کے گریں گے، کچھ 3 قدم چل کے گریں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال اور اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے رفتار سے گزریں گے۔ بعض تیز رفتار اونٹوں کی مانند گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ہواؤں کی مانند پلک جھپکنے میں یہاں سے وہاں پار ہوں گے، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ پل پار کر کے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو شاید کا مطلب یہ ہے کہ اس پل پر سے تو گزرنا ہی ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کل قیامت میں آپ ہم کو یاد رکھیں گے؟ ہم دنیا میں آپ کی ازواج ہیں، آپ سے تعلق رکھتی ہیں، تو کیا آپ آخرت میں ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ آخرت میں میدان محشر میں 3 مقام ایسے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب لوگوں کے اعمال کا ترازو میں وزن ہو رہا ہو، میزان اعمال کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، میرا نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا گناہوں کا پلڑا جھکتا ہے۔ دوسرے فرمایا جس وقت نامہ اعمال تقسیم ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ مجھے میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے یا الٹے ہاتھ میں ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا، جب پل صراط پر عبور کرنے کا وقت آئے گا وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ میں کیسے اس کے اوپر سے پار ہوں۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ کی ہے کہ یہاں اوپر سے گزرنا مراد نہیں، اندر سے گزرنا مراد ہے۔ ہر مومن و کافر جہنم کے اندر سے گزریں گے، کافر تو وہیں رہ جائیں گے اور مومن اندر سے ہو کے نکل جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت مومنوں کے لیے اس جہنم کی آگ کو گلزار بنا دے، جیسے دنیا میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمروز کی لگائی ہوئی آگ جو کئی دنوں تک دہکائی جاتی رہی، اور اس کا لکڑیاں جو ہے ڈال کے اس کو خوب دہکایا گیا، اور قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، اس قسم کی وہ آگ تھی۔ جب ان کو ڈالا تو اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو وہ دنیا کی آگ ان کے لیے گلزار بن گئی اور ان کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اللہ اہل ایمان کے لیے جب وہ جہنم سے گزر کے جا رہے ہوں گے جنت کی طرف، تو ان کو آگ کی تپش محسوس نہیں ہوگی، جہنم کا عذاب محسوس نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے وہ آگ گلزار ہوگی اور وہ اس سے پار ہو جائیں گے، اور جو کفار ہیں ان کے لیے وہ عذاب ہے۔ تو دونوں اس آیت کی تفسیر ہے، یا تو اس کے اوپر سے گزرنا مراد ہے اور یا اندر سے گزرنا مراد ہے۔ اگر اندر سے مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ آگ ان کے لیے عذاب نہیں ہوگی، اہل ایمان کے لیے گلزار ہوگی۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، اور اگلی آیت سے یہ دوسری تفسیر ہے، اس کی تائید بھی ہو رہی۔ اللہ فرما رہے پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرے ہوں گے، جو تقوی کے ساتھ رہے ہوں گے۔ یعنی جہنم میں تو ہر ایک جائے گا، لیکن اس جہنم سے پھر ہم بچائیں گے کن کو؟ متقین کو بچائیں گے، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو ان کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوں گے، یا گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ جہنم میں گریں گے تو گھٹنوں کے بل گریں گے، اور وہاں گر کر اس عذاب میں جو گرفتار ہوں گے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے نہ ان کی زندگی ہوگی۔ چلو انسان مر جائے تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کو موت بھی نہیں آئے گی، بلکہ وہ تو چیخ چیخ کے داروغہ جہنم کو پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک،
وہ مالک کو کہیں گے کہ اے مالک، اے نگران جہنم، پروردگار سے درخواست کرو ہمیں موت دے دے۔ اور خود اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ سورہ حاقہ میں کیا جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھوں میں ملیں گے، وہ کفار، تو وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت آ جاتی، میں مر جاتا۔ وہ موت کی تمنا کریں گے۔ اور سورہ نبا کے آخر میں اللہ فرمانے کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میں مر جاتا۔ وہ دیکھے گا کہ وہاں تو انصاف ہے، وہاں تو عدل ہے، حتیٰ کہ بے زبان جانوروں کے درمیان میں بھی عدل قائم ہوگا۔ سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی کو مارا ہوگا، اس کو بھی وہاں بدلہ دلوایا جائے گا، تو انسان تو پھر انسان ہے، ان کے درمیان میں بھی عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اور پھر عدل کے بعد اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اہل ایمان کے لیے جنت کا، اہل کفر کے لیے جہنم کا۔ تو اس موقع پہ کافر جو ہے وہ موت کی تمنائیں کریں گے، لیکن وہاں اس تمنا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل واضح ہیں، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں کو کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق باعتبار مکان کے زیادہ بہتر ہے اور کون زیادہ باعتبار مجلس کے بہتر ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے، تم یوں کہتے ہو کہ ہم ایمان لا کر آخرت میں عذاب سے بچ جائیں گے، اور جو ایمان لائے گا اس کو یہ نعمتیں ملیں گی، جو ایمان نہیں لائے گا اس کو یہ عذاب ملے گا۔ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تم اس دنیا ہی میں فیصلہ کر لو، دیکھ لو کہ دو فریق ہیں، ایک پروردگار پر ایمان لانے والا، ایک پروردگار کے ساتھ کفر کرنے والا، ان میں سے اچھے حال میں کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھو کہ گھر کس کے اچھے ہیں، مکان کس کے اچھے ہیں، اور کس کی مجلس آباد اور پر رونق ہے، اور کس کی مجلس جو ہے ویران ہے، اس میں کم لوگ ہیں۔ چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، تو آپ پر ایمان لانے والے غربا قسم کے لوگ زیادہ تھے۔ اور صدیق اکبر تو تجار میں سے تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ حضرت عثمان بن عفان بھی شروع ہی میں اسلام لانے والوں میں ہیں، یہ تو دونوں مالدار صحابہ تھے۔ لیکن ان کے علاوہ حضرت خباب بن الارت اور حضرت بلال حبشی، یہ حضرات جو تھے یہ تو فقراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہ ایمان لائے تھے۔ تو مشرکین بطور طعنے کہتے تھے کہ تم ذرا بتاؤ، یہ تمہارے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے مکان اچھے ہیں یا ہمارے مکان اچھے ہیں؟ اور تمہاری مجلس جس میں چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چند لوگ ہی مسلمان تھے، وہ زیادہ اچھی ہے؟ ہماری مجلس اس لیے کہ مکہ تو کافروں سے بھرا ہوا تھا، مکہ کے سارے رہنے والے مشرک تھے، تو مشرکوں کی مجلسیں بڑی آباد ہوتی تھی، اس میں بہت لوگ ہوتے تھے، اور پیغمبر کی مجلس میں چند گنے چونے مسلمان ہوتے تھے۔ تو وہ طعنے کے طور پہ کہتے ہیں، تم اس دنیا ہی میں فیصلہ کر کے دیکھ لو کہ کون پروردگار کا محبوب ہے اور کون اس کا مغضوب ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ جس کو اللہ نے اچھا مکان دیا، اچھی مجلس دی، گویا وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جس کے پاس مجلس میں افراد کوئی نہیں، غربت ہے، مکان اچھا نہیں، تو وہ اللہ کا محبوب نہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی، اس طرح وہ کہا کرتا۔ اللہ اسی کو فرما رہے ہیں، ای الفریقین، دو فریقوں میں سے کون سا فریق، یعنی ایک مسلمان ایک کافر، ان میں سے کون بہتر ہے مقام اور مکان کے اعتبار سے، اور کون مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں جواب آ رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ آج بھی کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو فقراء اور غریب قسم کے ہیں وہ اللہ کے محبوب نہیں۔ اگر اللہ کو ان سے محبت ہوتی تو اللہ ان کو مال دیتا، اللہ ان کو اچھے مکان دیتا، ان کے پاس دنیا کے وسائل ہوتے۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ بھی ہے، تو یہ سوچ بھی کافروں کی سوچ کی طرح ہے۔ اس میں بھی انسان کو اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی محبوبیت کی دلیل نہیں، مال کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل۔ حدیث شریف میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ دین اور ایمان صرف اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ اس کو دین اور ایمان نہیں دیتے۔ تو اصل اس دنیا میں اگر کوئی یہ پہچاننا چاہے کہ پروردگار مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آسان راستہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے یا نہیں، اس کی زندگی پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے،
اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، تم کو محبوب بنائیں گے۔ اس آیت سے صاف صاف یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پیغمبر کے راستے کی اتباع یہ اللہ کی محبوبیت کا سبب ہے۔ اگر پیغمبر کے راستے کی اتباع نہیں کر رہا، پھر چاہے اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو، چاہے اس کی اولاد بہت زیادہ ہو، دنیا کے بڑے بڑے عہدے اس کے پاس ہوں، اور اس کی مجلسیں بڑی آباد ہوں، شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں وقت گزار رہا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں پیغمبر کی سنت کا اتباع نہیں ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے۔ مال کا ہونا یہ محبوبیت کی علامت نہیں، ورنہ آپ دیکھیے گزشتہ اقوام میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار مالدار گزرے ہیں بڑے نافرمان ہوا کرتے تھے۔ قارون کا قصہ مشہور و معروف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چچا زاد بھائی، یعنی جس کے دو کزن پیغمبر، حضرت ہارون بھی پیغمبر، حضرت موسیٰ بھی پیغمبر، اور ان کے سلسلہ نسب میں اوپر اللہ نے بے شمار پیغمبر بھیجے۔ اس کے باوجود قارون کا حال کیا تھا؟ بڑا مالدار و سرمایہ دار تھا، اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ اس قارون کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی جماعت تھی۔ قرآن کریم اللہ خود فرما رہے ہیں اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہوتی تھی۔ اللہ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے مال کو بھی دھسا دیا، اور یہ مال اسے کچھ کام نہیں آیا۔ اگر یہ مال اللہ کی محبوبیت کی علامت ہوتی تو قارون اللہ کا محبوب ہونا چاہیے۔ فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی، مصر کا بادشاہ تھا، اور اتنا بڑا بادشاہ بن بیٹھا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا کہ میں تو رب ہوں۔ الیس ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، ایسا صاف صاف کہتا تھا۔ اللہ نے اس کی باتیں نقل کر دی کہ یہ جو ملک مصر ہے کیا یہ میرا نہیں ہے؟ میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں جاری ہوتی؟ تو میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا رب ہوں۔ وہ یہ بات کہتا تھا۔ اگر وہ اللہ کا محبوب ہوتا تو وہ غرق کیوں ہوتا؟ معلوم یہ ہوا کہ مال کا ہونا، دولت کا ہونا محبوبیت کی علامت نہیں۔ اللہ اس کے جواب میں فرما رہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں جو باعتبار ساز و سامان کے بہت اچھے تھے، اور نام و نمود اور ظاہر کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے زیادہ اچھے تھے۔ اللہ نے مثال کے طور پہ بتایا کہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ اچھا مکان یا اچھی مجلس یہ جو ہے وہ محبوبیت کی علامت ہے، تو ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں میں ایسے لوگوں کو ہلاک کیا، کیسے ایسی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جو ساز و سامان کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ تھے، مشرکین مکہ سے بھی اعلیٰ تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب بڑی متمدن اقوام تھی، ان کے پاس بڑے فنون تھے، ان کا جو رہن سہن تھا بہت عالی قسم کا تھا۔ قوم سمود کی رہائش گاہیں گرمی سردی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی تھی۔ آج کا بھی جو بڑا مالدار ہوتا ہے اس کی رہائش گاہ جو ہے وہ ایک ہی علاقے میں ہوتی ہے، عموماً ایک ہی جگہ ہوتی ہے، اور وہ سردی گرمی ایک ہی علاقے میں گزارتا ہے۔ کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اس میں فرق کر لیتے ہیں۔ لیکن قوم سمود کا پورا حال یہ تھا کہ وہ گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں میں جا بستے تھے، اس سے کہ وہاں کو ٹھنڈ ہوتی تھی، وہاں انہوں نے الگ الگ اپنے گھر بنائے ہوئے، اور جب سردیاں آتی تھی تو وہ پہاڑوں سے اتر کے نیچے زمینی علاقوں میں آ جاتے، وہاں کی رہائش گاہیں بنی ہوئی، مکان کے اعتبار سے بھی وہ اچھے، قوت و طاقت کے اعتبار سے ایسے تھے کہ وہ باقاعدہ اعلان کرتے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور ہے کون؟ یہ ان کا اعلان تھا، یہ ان کا نعرہ تھا۔ قرآن کریم اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ تو قوت بھی ان کے پاس تھی، مال بھی بہت تھا، قوم شعیب کے پاس بھی بہت مال تھا، اللہ نے ان کو باغات سے بھی نوازا تھا، اور ان کے باغات کا تذکرہ سورہ سبا میں اللہ نے خود ذکر کیا، دونوں طرف درختوں کی لائنیں ہوتی تھی، سبزہ ہی سبزہ ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، تو ان کا مال ان کے کام نہیں آیا، اسباب ان کے کام نہیں آیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے جو شخص گمراہی میں ہو تو چاہیے کہ پروردگار اس کو اور ڈھیل دے دے، پروردگار کو چاہیے کہ ایسے گمراہوں کو اور ڈھیل دے دے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا عذاب یا قیامت، ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم مان لو، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، نہیں مانو گے قیامت ہے، فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں
تو اس وقت وہ جانیں گے کہ کون مکان کے اعتبار سے زیادہ برا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے. ان کو یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ اب مکان کس کا بدترین ہے. آخرت میں کافروں نافرمانوں کا مکان جہنم ہے، اور اہل ایمان چاہے دنیا میں غربت میں وقت گزارا ہو، تنگیوں میں گزارا ہو، ان کا مکان آخرت میں جنت ہے. وہاں وہ جان لیں گے کس کا مکان برا ہے، کس کا مکان اچھا ہے. یہ بھی جان لیں گے کس کا لشکر کمزور ہے، کس کا لشکر طاقتور ہے. یہ بھی ان کو وہاں جا کے معلوم ہوگا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور اللہ بڑھاتا ہے ان کو جو ہدایت پا گئے مزید ہدایت. اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے. جو ہدایت پا گئے، ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، تو اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دے گا. اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے پروردگار کے پاس باعتبار بدلے کے، اور بہتر ہیں باعتبار انجام کے. جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، مثلا صدقات جاریہ ہیں. کسی کے لیے کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، کسی نے مریضوں کے لیے ہسپتال بنوا دیا، کسی نے مسجد بنوا دی. یہ سب صدقات جاریہ ہیں. پوری مسجد نہیں بنا سکا، مسجد کے اندر تعاون کر لیا، جتنا اس سے ہو سکا وہ کر لیا. دینی مدارس کے ساتھ تعاون کر لیا، دین پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کر لیا. یہ سب صورتیں صدقات جاریہ کی ہیں. اور سب سے بڑھ کر صدقہ جاریہ نیک اولاد. جس نے اپنی اولاد پر محنت کی، اس کو نیک بنایا، تو وہ نیک اولاد ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر وہ نیکی کر کے ماں باپ کی دعا نہ بھی کرے، ماں باپ کو احسان ثواب نہ بھی کرے، تو اللہ بغیر ان کے احسان ثواب کیے، بغیر دعا کیے، صرف ان کے عمل پر ثواب ماں باپ کو پہنچا دے. بیٹے نے نماز پڑھی اور ماں باپ کو ثواب نہیں بخشا، خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں ثواب جائے گا نماز، جس نے اپنے بیٹے کو نمازی بنایا. یہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے آخرت کے اعتبار سے. جس آج مسلمان غافل ہے. اولاد یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور مومن کو چاہیے کہ اس پہ سرمایہ کاری کرے، محنت کرے. جیسے وہ دنیا کے اندر فیکٹری اور دکان کے لیے محنت کرتا ہے کہ مجھے اس سے مال ملے گا، دنیا کا فائدہ ملے گا، تو اس سے بڑھ کر اس کو محنت اپنی اولاد کے لیے کرنی چاہیے. آج اس میں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بڑا غافل ہوتا جا رہا ہے. ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف، بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. ماں بھی نکل جاتی ہے، باپ بھی نکل جاتا ہے، اور بچے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں وہ کیا کر رہے ہیں، پکنک کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں وہ کیا کر رہے ہیں، گھر کے اندر خلوتوں میں کیا کر رہے ہیں. اور اس سیل فون نے جو تباہی مچائی ہے، اور انٹرنیٹ کے فتنے نے جو انسانوں کو تباہ و برباد کیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں. کیا نمازی، کیا سفید ریش، کیا جوان، کیا بوڑھا، اس سیل فون نے ایسی بربادی ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کر دی ہے کہ خلوتوں میں بیٹھ کر انسان اس موبائل کے ذریعے سے طاقت نہ ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے. اور اس کے لیے گناہ ایک ٹچ کے اوپر موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں گھر کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کہ انسان جانتا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ تو دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے. ایک زمانے میں انسان کو فلم دیکھنے کے لیے سینما جانا ہوتا تھا، اور وہاں جو ہے وہ باقاعدہ 3 گھنٹے کے شو چلتے تھے، 3 سے لے کر 6 تک، 6 سے لے کے 9 تک، 9 سے لے کے 12 تک. تو وہ چھپ چھپ کے جا کے دیکھتے تھے، کوئی محلے کا آدمی نہ دیکھ لے، ماں باپ نہ دیکھ لیں، فلاں نہ دیکھ لیں، وہ جا کے چھپ کے سنیما میں فلم دیکھ کے آتے تھے. اب تو سنیما کا کنسپٹ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، اسی کے ہر ایک کے موبائل میں سنیما موجود ہے. وہ آرام سے اس میں ہر چیز دنیا کی دیکھ سکتا ہے، اور گھر بیٹھے دیکھ سکتا ہے، جہاں چاہے بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. اتنا انسان اس موبائل میں مصروف ہوا، ہر وقت موبائل کے ساتھ. صبح اٹھتے ہی، یہ بھی ہمیں بعض والدین نے بتایا کہ ان کے بچے منہ دھونے سے پہلے موبائل اٹھا کر اس پہ اپنی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں. ابھی تک منہ نہیں دھویا، برش نہیں کیا، لیکن موبائل پہلے اٹھا. رات سونے سے پہلے موبائل ہاتھ میں خود دیکھتے دیکھتے سو رہے، کوئی کانوں میں میوزک لگا کے سو رہا ہے. خدا نہ خاصا حالت میں موت آ گئی کہ کیسی موت ہوگی. سوتے وقت کے جو معمولات ہیں اس سے کوئی توجہ نہیں. اٹھتے وقت کے معمولات حدیث شریف میں آتا ہے، جب پیغمبر صبح بیدار ہوتے تھے تو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے تھے. یہ سنت طریقہ. تو بیٹھ کر اپنی آنکھوں پر ملیں اور پھر دعا پڑھیں، الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کتنوں کو دعا یاد ہے، کتنوں کو یاد ہی نہیں. دعا پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا. اور اس کے بعد اٹھ کر مسواک کریں، وضو کریں، نماز کی تیاری کریں. یہ سارے جو صبح کی معمولات ہیں یہ ہمارے نظر سے نکل گئے. رات کو دیر تک موبائلوں میں مصروفیت، صبح کو نمازیں فوت. تہجد کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں.
آنکھ نہیں کھلتی، نیند پوری نہیں ہوتی، اور جب وہ 11-12 بجے سو کر اٹھیں گے تو کیا نورانیت آئے گی، کیا روحانیت آئے گی، کیا دلوں کا چین و سکون آئے گا۔ بے چینی بے سکونی گھروں میں اسی لیے کہ صبح کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، معمولات قضا ہو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوپہر میں سو گئے تو سو رہے ہیں، عصر کی نماز چلی گئی، ظہر میں کہتے ہیں گرمی زیادہ ہے، مسجد میں آنے کی ہمت نہیں ہے، وہ مسجد آرام سے جو ہے وہ سو گئے۔ چلو بیمار ہے ایک الگ بات، اللہ نے اس کا عذر رکھا ہے اور اس کو اجازت بھی ہے، لیکن ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، جوان ہے، آ سکتا ہے، بس گرمی زیادہ ہو رہی ہے، مسجد آنا مشکل۔ اور اس کے بعد اگر اس کا دبئی کا یا امریکہ کا ٹکٹ ہو اور جہاز جانے والا ہو تو بآسانی، بارش ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، کچھ ہو، اپنا بیگ اٹھائے گا، گاڑی میں بیٹھے گا، ایئرپورٹ پہنچ جائے گا۔ ہڑتال ہو، کچھ ہو، راستے میں چوریاں ڈکیتیاں ہو کہ نہیں میرا ٹکٹ، لیکن جب نماز کے لیے کہا جائے کہتے نہیں گرمی زیادہ ہے، آ نہیں سکتا، بارش ہو رہی ہے یا دھوپ زیادہ تیز ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ انسان آخرت سے غافل ہو چکا ہے اور اپنی موت کو بھول چکا ہے۔ تو فرمایا کہ جو باقیات و صالحات ہیں، باقی آنے والی نیکیاں ہیں، وہ بہتر ہیں آپ کے پروردگار کے نزدیک بے اعتبار ثواب کے اور بے اعتبار انجام کے، بہت اچھی ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ اور اس نے کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد دی جائیں گی ضرور بھی ضرور۔ بعض مشرکی کہتے تھے اگر بالفرض ہم آخرت میں دوبارہ زندہ کیے گئے تو ہمیں وہاں بھی مال خوب ملے گا، اولاد خوب ملے گی، جیسے دنیا میں ہمارے پاس مال زیادہ ہے وہاں بھی ہمیں زیادہ مال ملے گا، دنیا میں ہماری اولاد زیادہ ہے تو وہاں ہماری اولاد زیادہ ہوگی۔ اللہ فرما رہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گئے، اس کو غیب کی خبر ہے کہ کل آخرت میں اس کو کیا ملے گا، یا اس نے پروردگار سے کوئی عہد کر لیے، اللہ سے کوئی معاہدہ ہو گیا کہ آخرت میں اللہ اس کو زیادہ مال دیں گے، زیادہ اولاد دیں گے، کلا ہرگز نہیں، یعنی غلط کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ زبان سے نکال رہا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو کھینچیں گے عذاب میں، خوب کھینچنا، ہم پھر کل قیامت میں اس کو عذاب میں کھینچیں گے، اس کو پکڑے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے جو وہ کہہ رہا ہے اور ہمارے پاس آئے گا تنہا، اکیلا۔ اس دنیا میں اللہ دکھا دیتے ہیں، جس کو مال اور دولت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے نا، اللہ اس دنیا میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا ہی میں تم سے مال چھنے گا، موت کے ساتھ ہی مال چھن جائے گا، جتنا بڑا مرضی دعویٰ کرنے والا ہو، جتنا بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا کافر ہو، جب موت آئے گی دنیا ہی میں مال چھوٹے گا، اولاد چھوٹے گی۔ اب وہ قیامت میں اللہ کے بعد جب پہنچے گا تو فردا، اکیلا تنہا آئے گا، اور اس وقت اس کے پاس نہ مال ہوگا نہ اس کے اولاد ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا، اللہ فرمانے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ ہو، ہرگز نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان بتوں کو پوچھتے ہیں کل ہمارے لیے عزت کا باعث ہوں گے، اللہ فرمانا ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے، کل قیامت میں کہیں گے اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ان کے دشمن اور مخالف ہو جائیں گے، ان کے مخالف وہ کل قیامت میں ہو جائیں گے۔ اب یہاں دو قسم کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے بت بنائے، جن کو معبود بنایا۔ ایک تو بعض لوگوں نے انبیاء کی عبادت شروع کر دی، ابن اللہ کہا یا ان کو الہ کہا، ان کی عبادت کی۔ بعضوں نے فرشتوں کو معبود اپنا بنایا، تو کل قیامت میں تو یہ سارے کہہ دیں گے کہ اللہ یہ تو غلط میں نہیں کر رہے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری عبادت نہیں کرتے، ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کی عبادت کی اور ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر ان بتوں کو پوجا ہے، تو کل وہ شیاطین بھی ان کو کہہ دیں گے صاف صاف کہ ہمارا کیا قصور، اپنے آپ کو ملامت کرو، ہمیں کیا کہتے ہو، ہمیں تو خالی تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، ہمارا اس میں کیا قصور، آج تم خود بھگتو۔ وہ شیاطین بھی ان سے جو ہے وہ منہ موڑ لیں گے اور وہ ان طلبی کا اعلان کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما، اے اللہ اے ارحم الراحمین ہم سب کو آخرت کی یاد کی توفیق نصیب فرما، اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما،
اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین، اہل غزہ کی اللہ مدد فرما، آسمان کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ سخت مشکلات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ظالموں کے شکنجے سے ان کو آزاد فرما، چین سکون امن راحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما، جملہ مشکلات کو آسان فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔